یا حسین 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 یا حسین یا حسین اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے 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 اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی اب لوٹ آ مسافر ماشاءاللہ اب لوٹ آ مسافر زہرا بلا رہی ہے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے ماشاءاللہ آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے جزاک اللہ مولا سلامت رکھے ماتمیہ سے درخواست بس یہ ہے کہ یہ جو جوتے پہن کے آپ لوگ کھڑے ہیں جوتے اتار کے فرش عزا پر کھڑے ہو سائٹ پہ جوتے رکھیں یہ عبادت ہے یہاں فرش عزا پہ بھی سیدہ آتی ہیں ہاں جڑے ہوئے گھروں سے آواز ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز ایک سال یوں گزارا تکتی رہی میں راہیں بس ڈھونڈتی ہے بھیا تم کو میری نگاہیں اب لوٹ آؤ اکبر صغرا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ 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 رہی ہے مہندی لگاؤں گی میں صحرا سجاؤں گی میں ارمان ہے یہ ماں کا دلہن بھی لاؤں گی میں اب لوٹ آؤ قاسم اب لوٹ اب لوٹ آؤ قاسم فرما بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے
کہتے ہیں دل کی باتیں فرش عزا بچھا کر اب لوٹ آ مولا ماشاءاللہ دنیا بلا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے زلجنا 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 خالی آیا ہے شبیر کا زلجنا 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 خالی آیا ہے شبیر کا زلجنا 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 سے سکینہ نے رو کر کہا زلجنا سے سکینہ نے رو کر کہا کیوں ہے باغی کٹی جسم زخمی تیرا زین خالی ہے کیوں اور سر ہے جھکا بولتا کیوں نہیں چپ ہے تیری زبان زلجنا زلجنا ہے کہاں بابا جان 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 تیرے پیروں سے لپٹی میں کہتی رہی تیرے پیروں سے لپٹی میں کہتی رہی بعد بابا کہ میں جی نہیں پاؤں گی بعد بابا کہ میں جی نہیں پاؤں گی میرے بابا کو تو چھوڑ آیا کہاں زلجنا زلجنا ہے کہاں بابا جان زلجنا ہے کہاں بابا جان ماتم زلجنا زلجنا ہے کہاں بابا جان 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 اب تماچوں سے مجھ کو بچائے گا کون مجھ کو سینے پہ اپنے سلائے گا کون مجھ کو سینے پہ اپنے سلائے گا کون اس یتیمی میں ہے اس یتیمی میں اب کون ہے صاحبان زلجنا زلجنا ہے کہاں بابا جان زلجنا ماشاءاللہ ہے کہاں بابا جان زلجنا ہے کہاں بابا جان کند خنجر چلانے لگا جب لئی کند خنجر چلانے لگا جب لئی میرے بابا کو پانی دیا یا نہیں میرے بابا کو پانی دیا یا نہیں یاد میں ذبح بھی تھے وہ تشنہ رہا
ہر سکینہ دکھی زلجنا سے لپٹ کر وہ روتی رہی کہہ رہی تھی یہ معصوم کی سسکیاں زلجنا آجا بلال اصغر 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 وہ جھولا تیرا جھلاوا کیوں رس گیا ہے ماں تو آجا میں واری جاواں آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر تیکو میرا کو سما چلی شالا ہومڑ ویر نصیبے میں اوکھے سفر تے میں دی پیاں میرے لئے حالات عجیب آ میرا نازنین ڈاڈی کرم زمین ہے جھولی پاکے آجا وے جھولی پاکے والا دی چھوڑا ہے آجا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے چایا بھینی نارج کھٹایا نارج کے چایا بھینی نارج کھٹایا امڑی نارج کے چایا بھینی نارج کھٹایا ہے نارج کے چایا بھینی نارج کھٹایا آجا تینو پڑھ کے آجا تینو پڑھ کے سغرا دا خط سنا ہے آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر جھولا تیرا جھلاوا کیوں رس گیا ماں تو آجا میں وار جاوا ہے آجا بلال اصغر آجا بلال اصغر رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہنیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا تو بے کفن ہے حسین بہن بے ردا ہے تو
بے کفن ہے حسین بہن پیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن پیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن پیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین ماشاءاللہ اے تو بے کفن ہے حسین بہن پیردا ہے اے تو بے کفن ہے حسین بہن پیردا ہے تو بے کفن ہے حسین بہن پیردا ہے اے تو بے کفن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہن پیردا ہے آئی تھی مدینے سے لے کر میں اپنا بھرا گھر بھائی آئی تھی مدینے سے لے کر میں اپنا بھرا گھر بھائی لوگوں نے میرا گھر لوٹ لیا بس پاس رہی تنہائی یہاں تشنہ لب تو رہا ہے بہن پیردا ہے تو بے کفن ہے حسین 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 بہن پیردا ہے تو میرے لیے فریاد کرے میں تیرے لیے اے بھائی تو میرے لیے فریاد کرے میں تیرے لیے اے بھائی مظلوم مسافر تیری بہن باغی کی بہن کہلائی یہ غم ستم سے بڑا ہے بہن پیردا ہے تو بے کفن ہے حسین 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 ماشاءاللہ لاشیں سے تیرے آتی ہے صدا سنتی ہے بہن ماں جائے ہاں لاشیں سے تیرے آتی ہے صدا سنتی ہے بہن ماں جائے اے کاش کوئی تدبیر بنے اور زینب شام نہ جائے اے کاش کوئی تدبیر بنے اور زینب شام نہ جائے اسیر رسن قافلہ ہے بہن پیردا ہے کوئی شام دیارت رہ گئی ہے میں کو پتھر مارے میں ویندی ہاں ہے کوئی شام دیارت رہ گئی ہے مت سمجھو زینب بچ گئی ہے مت سمجھو زینب بچ گئی ہے آسیر دے زخم دکھے دی ہاں کوئی شام دیارت رہ گئی ہے پتھر مارے میں ویندی ہاں کوئی شام دیارت رہ گئی ہے پتھر مارے میں ویندی ہاں کوئی شام دیارت رہ گئی ہے مت سمجھو زینب بچ گئی ہے مت سمجھو زینب بچ گئی ہے آسیر دے زخم دکھے دی ہاں کوئی شام دیارت رہ
منگی ایک چادر وہ بھی ملی کوئی نہیں کچھ نہ مانگے زینب نے منگی ایک چادر وہ بھی ملی کوئی نہیں رہے روشن قبر سکینہ دی روشن قبر سکینہ دی اے آخری ملت کرے دی ہاں پتھر مرے کوئی پتھر مارے پتھر مرے جیول بازار سجیندے ہو میں ول بازار چ پیش تھی سا بل بازار سجیندے ہو میں بل بازار چ پیش کساں میں ول بازار چ پیش تھی اگے شام نے سب کچھ لٹیا ہے شام سب کچھ لٹیا ہے کچھ بچ گیا ہے تو دیں دی ہاں شام دیا پتھر مرے کوئی شام دیا پتھر مرے کوئی شام دیا میں کو پتھر مرے میں مہندی ہاں کوئی شام دولت رہ گئی میں کو پتھر مرے کوئی شام دیا اس کے بعد بولی نہیں زارہ پڑے کوئی پتھر مرے کوئی شام دولت رہ گئی میں کو پتھر مرے میں کوئی شام دولت رہ گئی کوئی واپس وطن تے ویندا ہے او ملک دا تحفہ چائی ویندا ہے واپس وطن تے ویندا ہے او ملک دا تحفہ چائی ویندا ہے او ناشاد میں پتر تے ویر مرا ناشاد میں پتر تے ویر مرا کالی پوشاک بنے دی ہاں شام دولت رہ گئی میں پتھر مرے کوئی شام دولت ہائے ہائے میں پتھر مرے کوئی شام دولت میں پتھر مرے کوئی شام دولت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ بابا تیری فرقت آئے امت کے ستم ڈھانا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا بھولی نہیں زہرا حق مانگنے اے بابا دربار ستم جانا بھولی دن رات تڑپتی ہوں تنہائی میں اے بابا دن رات تڑپتی ہوں تنہائی میں اے بابا پرسا مجھ دینے کو کوئی بھی نہیں آتا بابا تیرے جاتے ہی بابا تیرے جاتے ہی امت کا بدل جانا بھولے تحریر تیری ٹکڑے ظالم نے ہے کر ڈالی بچوں کی گواہی بھی
ظالم نے نہیں مانی، جھوٹا مجھے کہلا کر دربار میں رلوانا۔ ظالم نے میرے منہ پر جب مارا تماچا تھا، سہمے ہوئے بچوں کا مادر سے لپٹ جانا۔ بھولی نہیں جلتا ہوا دروازہ، دیوار تھی اور میں تھی، کیا عرض کروں بابا میں سوچ نہیں سکتی، ایک ضرب کی شدت سے محسن کا گزر جانا۔ جلتا ہوا دروازہ، دیوار تھی اور میں تھی، جلتا ہوا دروازہ، دیوار تھی اور میں تھی، جلتا ہوا دروازہ، دیوار تھی اور میں تھی، کیا عرض کروں بابا میں سوچ نہیں سکتی، ایک ضرب کی شدت سے محسن کا گزر جانا۔ بھولی بابا میرے حیدر کی گردن میں رسن باندھی، پھر گلیوں میں پھروایا، اس وقت بھی میں تڑپی، بابا میرے والی کا روتے ہوئے گھر آنا۔ بھولی بھولی بابا میرے حیدر کی گردن میں رسن باندھی، پھر گلیوں میں پھروایا، اس وقت بھی میں تڑپی، بابا میرے والی کا روتے ہوئے گھر آنا۔ بھولی ریحان سے بولیں گی محشر میں یہ شہزادی، تم مجھ کو نہیں بھولے میں تم کو نہیں بھولی، فرحان کو تم لے کر جنت میں چلے آنا۔ جب فیصلہ شہ نے کیا جانا ہے کرب و بلا، تیار کر کے قافلہ زینب سے شہ نے کہا، میری بہن دیکھو ذرا کس شان کا ہے قافلہ، اہل حرم کا
آسرا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، اہل حرم کا آسرا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، ہے دھوپ میں سایہ بڑا، غازی کا ہے پرچم کھلا، کوئی نہیں پیاسا یہاں، ہے مشک میں پانی بھرا، ہے مطمئن چھوٹا بڑا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، اہل حرم کا آسرا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، سادات کا ہے یہ سفر، اٹھتی نہیں کوئی نظر، اٹھتی نہیں کوئی نظر، غازی کی ایک آواز پر سنسان ہے ہر گزر، ایسا بھروں یہ دبدبا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، اہل حرم کا آسرا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، اہل حرم کا آسرا، عباس سالار قافلہ، بپھرا ہوا شیر علی، بپھرا ہوا شیر علی، گرد حرم ہے ہر گھڑی، ایک ہاتھ ہے تلوار پر، ایک میرا سر راہوار کی، مثل علی بڑھتا رہا، عباس سالار قافلہ، ہے سبز ساری محملیں، شہزادیاں محمل میں ہیں، سمجھا رہی ہے سب کو یہ زینب تمہاری چادریں، قائم رہے گی باخدا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، ماشاءاللہ، عباس سالار قافلہ، اہل حرم کی آس ہے، شبیر کو احساس ہے، زور کمر بازی میرا، زور کمر بازو میرا، بھائی میرا عباس ہے، سب کے لیے مشکل کشا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، اہل حرم کا آسرا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، سائے کی طرح ساتھ ہے اکبر جوان شبیر کے، سائے کی طرح ساتھ ہے اکبر جوان شبیر کے، محو طواف شاہدی زینب کے دونوں لاڈلے، ہمراہ زینب کی دعا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، اہل حرم کا آسرا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، اللہ اکبر۔ سنیے گا کس عظیم انداز سے مصرع لکھے مزراتی صاحب نے، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، زینب کا یہ فرمان ہے، کوئی ہواؤں سے کہے، بے پردگی ہونا کہیں، محمل کا نہ پردہ ہٹے، ہاں روک سکتا ہے ہوا، عباس سالار قافلہ، عباس سالار قافلہ، باکر سے یہ کہنے لگی بالی سکی
मदीना शाह की। इन रास्तों में तो हमें तकलीफ ना होगी कोई, है साथ में मेरे चचा अब्बास सालार काफिला। अब्बास सालार काफिला, अहले हरास अब्बास सालार काफिला। फरहान मज़हर सुनो तुम जब भी अलम लेकर चलो, जब भी अलम ऊंचा अलम गाजी का है, दुनिया को ये पैगाम दो, है काफिला है काफिला है काफिला शब्बीर का अब्बास सा। अब्बास सालार काफिला, अहले हराम का अब्बास सालार काफिला, अब्बास सालार काफिला, अब्बास सालार काफिला, अब्बास सालार काफिला। जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ये मातमी ये अज़ादार ख़ास तौर पर बानी मजलिस और इनके तमाम अहल खाना और दोस्त अहबाब, ज़ाकिर अहल बैत जनाब बुखारी साहब और वली साहब और जितने भी इनके दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने जिस अंदाज से विदा में दरम सुखन कदम खिदमत सर अंजाम दी, मौला सब का पुरसा कबूल फरमाए। बस एक पैगाम में, जब से शाम की ज़ियारत करके इन दिनों में हालात जब वापस ठीक हुए, उन दिनों में वापस आने के बाद अपनी ज़िम्मेदारी समझकर बस मैं एक ऐलान ये करना चाहता हूँ। बाद में कर लेंगे सलाम दुआ, आखिर में करेंगे, पहले मुझे पुरसा देने दीजिए प्लीज़। जिस वक्त हम पहले जाया करते थे वो रौनक अज़ादारी की कुछ और हुआ करती थी, फिर हालात ख़राब हुए, फिर कोई रास्ता नहीं था जाने का। अब रास्ता खुला तो अक्सर लोग डरते हैं कि पता नहीं हालात कैसे होंगे, यहाँ पता नहीं क्या क्या बातें उड़ा दी जाती हैं कि हालात ऐसे हालात वैसे हैं। हालात कभी भी इतने ख़राब नहीं हुए जितने 61 हिजरी में ख़राब हुए थे। सख्तियाँ सारी अली की बेटी झेल गई, ठीक है, बीच में कुछ वक्त थोड़े बहुत ये हालात ख़राब हुए थे, जंग की कैफियत थी, लेकिन अब ज़ियारत के लिए बहुत आसानी है, जगहें खुल चुकी हैं। मैं जब अपने कारवान 9 ट्रैवल टूर्स के साथ अभी होकर आया हूँ जामे फातिमिया में बीबी सैयदा सलाम अलैहा की शहादत करके, तो मैंने एक मकाम की वीडियो बनाई थी, फेसबुक पर भी डाली थी, पूरी दुनिया में शेयर हुई वीडियोस। और उस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि अज़ादारी बहुत सुकून से हो रही है, ज़ियारत बहुत सुकून से हो रही है। हाँ, बस कमी है तो उन ज़ायरीन की, उन अज़ादारों की जो एक कसीर तादाद में आया करते थे। तो अब घबराने की बात नहीं है, जी खोल कर, दिल खोल कर अब शाम की ज़ियारत के लिए भी आप जाएं। जिस तरह आप करबला जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, ईरान जाते हैं, आप इस तरह आप शाम की ज़ियारत का सफ़र दोबारा शुरू करें। चाहे किसी भी काफ़िले के साथ जाएं, चाहे अपनी फैमिली के साथ जाएं, जिसके साथ आपको मुनासिब लगता है आप उसी के साथ जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर। और बहुत से लोगों के जहनों में ये होगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास सिफारिश नहीं है। तो पैसे और सिफारिश से कोई भी ज़ियारत नहीं होती, हमेशा ज़ियारत होती है दिल की लगन से। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिनके पास बहुत पैसा है, अक्सर सवाल करता हूँ आप ज़ियारत पे गए, कहते हैं दुआ करें मौला हमें बुला लें। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपने ख़ुद का कितनी बार कोशिश की? मैंने कहा चले मेरे साथ चलते हैं। कहते हैं मेरी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, बिज़नेस का मसला है, टाइम नहीं निकाल पाऊँगा। तो मैंने कहा फिर मौला पे इल्ज़ाम मत लगाओ कि मौला ने बुलाया नहीं, तुमने कोशिश नहीं की। हाँ, अगर एक मोमिन कोशिश करता है और फिर ना जा पाए तो समझ लो फिर मौला का बुलावा नहीं, फिर मौला ने कोई मत। लेकिन अगर आप अपनी कोशिश किए बगैर हम मौला पर ये नहीं कह सकते कि मौला ने बुलाए, मौला ने नहीं बुलाया। मौला बुलाते हैं, बस कोशिश करें। वरना मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके घर पे खाने को कुछ नहीं होता और करबला में बादशाहों की तरह वो लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। इसी तरह शाम में बीबी ने शाम में बहुत नवाजा है, अज़ादारों को बहुत नवाजा है, बहुत झोलियाँ भरी हैं। लेकिन बस सवाल सिर्फ ये है कि अब वो रास्ते नहीं खुले तो लोग
نہیں جا پا رہے تھے، لیکن اب راستے کھل گئے، اب آپ کو جانا چاہیے اور بھرپور تعداد میں جانا چاہیے۔ بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ آپ کا منتظر ہے، اور ایک کلام کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا آپ سب کو بی بی اپنے روضے پر بلائیں۔ اور ہم جو جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی بتا دوں، تاکہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے جانا ہو، جو میرا اپنا کاروان ہے 9 ٹریول اینڈ ٹورز، ہم لوگ جون میں انشاءاللہ جا رہے ہیں زیارت پہ۔ ابھی ایک قافلہ ہمارا 3 شعبان کو، 3 شعبان کے بعد عمرے پہ، پھر 15 شعبان کو جائے گا، 3 شعبان کو عراق، پھر رمضان میں ایک قافلہ جائے گا، جون میں میں جاؤں گا، جون جولائی کی چھٹیاں ہوں گی، جس میں ہمارا قافلہ شام جائے گا، پھر عراق، پھر ایران۔ لیکن اس میں آپ بریک بھی کر سکتے ہیں، صرف ایران بھی جا سکتے ہیں، صرف شام بھی، یا شام کے ساتھ عراق، واٹ ایور جو بھی آپ چاہیں۔ وہ 9 ٹریول کے فیس بک پر 9 نومیرک 9 نمبر جو ہوتا ہے نا، 9 نمبر، کیونکہ عدد ہے بی بی سیدہ کا، اس لیے وہ 9 ٹریول ہے، تو اس فیس بک پر آپ جا کر ساری تفصیلات، سارے نمبرز آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ بخاری صاحب کو یا قلب عباس صاحب کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہمدانی صاحب کا نمبر دے دیں گے، جو یہاں پر ہمارے کاروان سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں پنجاب کے لیے۔ لاہور سے ہماری فلائٹس ہیں اور کراچی سے بھی فلائٹس ہیں، تو آپ لوگ جو جانا چاہیں وہ بے شک رابطہ کیجیے گا۔ اب میں آپ کو اس تصور میں لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے سمجھیں اصل ویزا ہمارا یہاں لگتا ہے، وہ جو پاسپورٹ پہ لگتا ہے وہ تو ایک ویزا ہوتا ہے، لیکن اصل ویزا ہمارا یہاں لگتا ہے، جو ہمارے آنسوؤں سے لگتا ہے، آنسوؤں سے لگتا ہے، آنسوؤں سے جو ویزا لگتا ہے نا، بس وہ ویزا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ عزیزدارو، مجھے قلب عباس صاحب نے ایک کلام کا کہا ہے، وہ میں اس کلام کے بعد پڑھوں گا تاکہ تمہیداً اس کلام کو پڑھ سکوں۔ جب میں پہلی بار شام گیا تھا، تب سے میرے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی، جب مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو شام ہے، جو بی بی زینب کا روضہ ہے، یہ مین دمشق شہر نہیں ہے، یہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے زینبیہ۔ یہ وہ پراپرٹی ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خود کی جاگیر ہے، اس کو کہتے ہیں زینبیہ، لیکن یہ شہر سے ہٹ کے وہیں سارے ہوٹلز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور بی بی سکینہ کا روضہ شہر دمشق میں ہے، جو یزید ملعون کے دربار کے بالکل برابر والی گلی میں۔ اور جب رات کو حرم بند ہو جاتا تھا، ہوٹل والے تمام بی بی زینب کے روضے پر جمع ہو جاتے تھے۔ میرا دل کہتا تھا کہ بی بی سکینہ کی تنہائی، اس وقت بھی رات کی تنہائی تھی، ابھی بھی رات کی تنہائی، چلو تنہائی بانٹنے چلتے ہیں، کچھ لمحے رات کو حرم کے باہر بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی رات میں جا سکتے ہیں آپ ان دنوں میں بھی، لیکن تھوڑی احتیاط کے ساتھ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ دن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جانے والے جاتے ہیں، جانے والے جا سکتے ہیں، کیونکہ پورا شہر ہے، پورا شہر آباد ہے۔ بس وہاں پر آپ اب زور سے رو نہیں سکتے رات کو، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آج بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے سونے کا وقت ہے۔ بس تو آئیے میں وہ کلام پیش کر رہا ہوں جو میں نے پہلی بار شام جا کر میرے دل میں ایک احساس ہوا تھا، وہ میں نے مظہر عابدی صاحب سے قلم بند کروایا اور میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا کرے آپ اس تصور میں چلے جائیں، آنسو نکلیں، آپ کا ویزا لگے، آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بی بی کے زبار بن جائیں۔ جب میں بی بی سکینہ کے روضے پہ تھا، دیکھ کر ان کے روضے کو دل نے کہا، کل یہ روضہ ہی بی بی کا زندان تھا، دیکھا روضہ تو ماضی میں کھو گیا، سامنے میرے زندان تھا شام کا، اس گھڑی میرے لب پر فغان آ گئی، روشنی کا سفر بھی نہیں اور ہوا کا گزر بھی نہیں، کس قدر حبس ہے علامہ، کیسے رہتی ہو بی بی یہاں،
کیسے رہتی ہو بیویاں، تم کو یادیں پدر سون دیتی نہیں، اور اس پہ ستم ہے یہ خوف نہیں، ضبط غم ایک آزار ہے، سانس لینا بھی دشوار ہے، تم قید ہیں سسکیاں، کیسے رہتی ہو بیویاں۔ شہید محسن نقوی کہتے تھے کہ اگر تمہیں بیوی کے غم کا تھوڑا سا بھی احساس کرنا ہو تو اپنی لخت جگر جو سب سے پیاری بیٹی ہو اس کو 2-4 منٹ نہیں، صرف چند لمحے کے لیے کمرے میں بند کر کے ذرا لائٹس بند کر کے دیکھنا، اندھیرا کر کے دیکھنا، تمہیں احساس ہو جائے گا۔ دل پہ کوہ گراں، سوچو پھر وہ سکینہ جو نازوں کی پلی ہے، حسین کی بیٹی، دل پہ کوہ گراں ایک احساس ہے، چھوٹے بچے تو ڈرتے ہیں تنہائی سے، ہر گھڑی پہرےداروں کا ڈر، ساتھ کوئی نہیں نوحگر، نہ پدر نہ چچا اور نہ ماں، کیسے رہتی ہو بیوی، لفظ مظہر کے احساس فرحان کا، وہ یہ کہتا ہے بیوی سے میں نے کہا، میں نے یہ کہہ کے ماتم کیا، جن لہینوں نے کی تھی جفا، ان کی اولاد کے درمیان، کیسے رہتی ہو بیویاں، کیسے رہتی ہو بیویاں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ خاص طور پہ نوحہ قلب عباس صاحب کے مرحومین کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے، میرے دوست عاطف بھائی کے والد کے مرحوم کے لیے، اور آج ہی ہمارے بڑے بھائی کے ساس کا انتقال ہوا ہے، ان کے سال ثواب کے لیے، تمام مومن و مومنات کے سال ثواب کے لیے ایک کلام پیش کرو، اپنے ہاتھوں کو ماتم کے لیے، گریہ کے لیے آمادہ کیجئے۔ شام دا زلدان رت رومڑا لائی ماں، رت پوجن علی بھین سکینہ دا جنازہ، کڑیاں لے ہتھا تے کڑیاں لی بھین دا جنازہ، ہتھا تے چاہ کے سجادہ دن میں کون لوگو، سجادہ دن میں موئی ہوئی بھین چاہی ویندہ، اے گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تہارے لئی ویندہ، میں کون سجادہ دے میں موئی ہوئی بھین چاہی ویندہ، مسافر مدینے دا میں تھے اتنی غریبی کفن دی جا سکینہ کو وہاں چھوڑا پڑھائی ویندہ، سجاد نے دیکھا قبر کو تو سونے سونے ہاتھ برآمد ہوئے، آواز آئی سجاد، بھیڑ کا جنازہ میں کدے میں اکبر آ گیا، اکبر نے دیکھا سجاد میرا خون روتا ہے، اکبر آدھا ہے کیا بات ہے سجاد، بھیڑ کی قیدہ کو رونا ہے، کہا نہیں اکبر، بھیڑ کی میت کو رونا ہے، کہا نہیں اکبر، بھیا کیا بھیڑ کے تماچوں کا ماتم ہے، سجاد آدھا ہے نہیں اکبر، اکبر آدھا ہے پھر کیوں روتا ہے سجاد آدھا ہے اکبر، انصاف تے کر میں کیوں نہ خون روا، کوئی قیدی جے مر وجے اوندے زیوے لہائے ویندے، انہاں رسیاں تے کڑیاں
تھے کڑی سکینہ دلاش تو آواز آئیے واہ غربتا واہ مصیبتا سجادہ نے کیا بات ہے سکینہ قبر میں اتنی بے آرام کیوں ہے سکینہ دلاش تو آواز آئیے بھیا میں پورے رات کچھ نہیں منگیا گھوڑے نال میں کو بھجایا گیا میں بچتی رہی میں کو سواری تو لہایا گیا میں رہتی رہی میں تسی رہی پہیا میں تماچے کھاتی رہی میں کو پانی نہ ملا تسی رہی جب پانی ملا تیری بیڑیوں تے ڈالا میں نے تجھ سے کچھ نہ مانگا شالا تیرا باقر جیوے ہن ایک منت لا سجادہ دے کیڑی منت آزاد کرو اپنے ہاتھوں کو ماتم کے لیے تیار کرنا اپنے سروں پہ ماتم کرنا سجادہ دے سکینہ بتا کیڑی منت میری سیر سکینہ دی قبر حلیے قبر تو آواز آئیے لٹ شام غریبہ مل پو بڑ چھول اصغر دے او میڈی کبر دے وچ تو رکھ چولی رد سہرے میں دے اکبر او محشر تہی میں چم دی رہسان او بڑی بین ملت گلے دی بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کا قبول فرما قلب عباس صاحب حاری صاحب اہل خانہ اور احباب تمام لوگ ماتمی عزدار ماں بہنوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما مولا سب کو شفائے کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد نرین اولاد صالح عطا فرما دل صاحب کو خدا صحت کلی عطا فرما لاکھوں دعا کیے کہ دعا ہمارے وارث امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد جلد فرما ہمیں حج عمرہ کی سعادت نصیب فرما چار معصومین کی زیارت ایران عراق شام کی زیارت نصیب فرما غم کوئی نہ ملے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے جملہ انتظامیہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا جس عزدار نے بھی انتظامیہ کی امور میں انتظامیہ میں جتنے بھی کام سر انجام دی ہیں مولا ایک ایک لمحے کا اجر آپ کو بہترین عطا فرمائے برائے خوشنودی و ظہور امام زمان علیہ السلام صلوات